ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منثورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مهزولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو دعا کرتا ہے انسان بالشر برائی کی دعاءہ اس کی دعا بالخیر بھلائی کی وکانا اور ہے انسان عجولا جلد باز اور مانگتا ہے آدمی برائی جیسے مانگتا ہے بھلائی اور ہے انسان جلد باز یعنی قرآن تو لوگوں کو سب سے بڑی بھلائی کی طرف بلاتا اجر کبیر کی بشارتیں سناتا اور بدی کے مخلق نتائج سے آگاہ کرتا ہے لیکن حضرت انسان کا حال یہ ہے کہ وہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اپنے لیے برائی کو اسی اشتیاق و الحاج سے طلب کرتا ہے جس طرح کوئی بھلائی مانگتا ہو یا جیسے بھلائی طلب کرنا چاہیے وہ انجام کی طرف سے آنکھیں بند کر کے بڑی تیزی کے ساتھ گناہوں اور برائی کی طرف لپکتا ہے بلکہ بعض بدبخت تو صاف لفظوں میں زبان سے کہہ اٹھتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء یأتنا بعذاب علیم سورۃ نمبر 8 سورۃ الانفال آیت نمبر 32۔ خداوندہ اگر پیغمبر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجیے یا اور کوئی سخت عذاب نازل کیجیے۔ بعض بیوقوف غصے سے جھنجھلا کر اپنے حق میں یا اپنی اولاد وغیرہ کے حق میں بے سوچے سمجھے بددعا کر بیٹھتے ہیں۔ بعض دنیا کے نفع عاجل کو معبود بنا کر ہر ایک حلال حرام طریقے سے اس کی طرف دوڑتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اس لہلاتے پودے کے نیچے سانپ بچھو بھی چھپے ہوئے ہیں جو انجام کار ہلاکت کے گڑھے میں پہنچا کر رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی جلد بازی سے کسی چیز کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو دیکھ لیتا ہے، بدی کے دور رس نتائج پر غور نہیں کرتا، بس جو بات کس وقت سامنے اور ہوئی فوراً کہہ ڈالی یا ایک دم کر گزرا، جدھر قدم اٹھ گیا بے سوچے سمجھے ادھر ہی بڑھتا چلا گیا۔ اگر جلد بازی چھوڑ کر متانت، تدبر اور انجام بینی سے کام لے تو کبھی ایسی غلطیاں نہ کرے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا
وجعلنا اور ہم نے بنایا اللیل رات والنہار اور دن آیتین دو نشانیاں فمحونا پھر ہم نے مٹا دیا آیت اللیل رات کی نشانی وجعلنا اور ہم نے بنایا آیت النہار دن کی نشانی مبصرۃ دکھانے والی تبتغوا تاکہ تم تلاش کرو فضل من ربکم اپنے رب سے ولتعلموا تاکہ تم معلوم کرو عددہ گنتی السنین برس جمع والحساب حساب اور کل شیء ہر چیز فصلنا ہم نے بیان کی ہے تفصیل کے ساتھ اور ہم نے بنایا رات اور دن دو نمونے پھر مٹا دیا رات کا نمونہ اور بنایا دن کا نمونہ دیکھنے کو تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا اور تاکہ معلوم کرو گنتی برسوں کی اور حساب اور سب چیز سنائی ہم نے کھول کر رات کا اندھیرا دن کا اجالا دونوں میں سے کبھی اس کا کبھی اس کا چھوٹا بڑا ہونا پھر رات میں چاند کی آہستہ آہستہ گھٹنے بڑھنے والی ٹھنڈی اور دھیمی چاندنی دن میں آفتاب عالمتاب کی تیز اور گرم روشنی یہ سب خداوند قدس کی قدرت کاملہ کے نمونے ہیں جن میں سے ہر ایک کا مستقل نظام علیحدہ ہے جس کے ساتھ سینکڑوں فوائد اور مصالح وابستہ ہیں اور سب کا مجموعہ نظام الگ ہے جو شروع سے اب تک نہایت مضبوط و محکم ہے اور محکم قوانین کے ماتحت چل رہا ہے۔ رات کا نمونہ تاریک اور مٹا ہوا ہے۔ چاند کی روشنی سورج کے اعتبار سے دھیمی اور دھندلی ہوتی ہے بلکہ خود جرم قمر بھی دیکھنے والے کو داغدار نظر آتا ہے، یعنی دن کے وقت سورج کی روشنی میں ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے۔ لوگ تازہ دم ہو کر روزی کی تلاش میں نکلتے اور مختلف قسم کے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ الغرض شب میں جن چیزوں پر تاریکی کی چادر پڑی ہوئی تھی سورج کی شعاعیں سب کو بے حجاب کر دیتی ہیں اور جو لوگ خواب گراں سے مدہوش تھے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر گشت لگانے لگتے ہیں، یعنی لیل و نہار کی آمد و شد اور شمس و قمر کے طلوع و غروب سے مہینوں اور سالوں کی گنتی اور بہت طرح کے چھوٹے بڑے حساب متعلق ہیں۔ تم سمجھ لو کہ گھبرانے اور جلدی مچانے سے کچھ فائدہ نہیں۔ خدا کے یہاں ہر چیز کا خیر اور یا شر ایک وقت اور اندازہ مقرر ہے۔ جیسے رات اور دن، کسی کی جلد بازی اور شتاب کاری سے رات کم نہیں ہو جاتی یا دن بڑھ نہیں جاتا، اپنے وقت پر صبح و شام ہوتی ہے۔ شر کے بعد خیر اور خیر کے بعد شر کا آنا بھی ایسا ہی سمجھو جیسے رات کے پیچھے دن اور دن کے پیچھے رات برابر لگی چلی جاتی ہے۔ دنیا کے تمام خیر و شر کا سلسلہ ایک معین ضابطہ اور نظام کے ماتحت ہے جس کا توڑ ڈالنا کسی کے امکان میں نہیں۔ اس دنیا کے مقدر و منغص زندگی کو شب تاریک کے مشابہ سمجھو جس کے اندھیرے میں آدمی کو خیر و شر کے نتائج بالکل صاف دکھائی نہیں دیتے۔ بے شک حق تعالیٰ نے انبیاء مرسلین کو بھیجا کہ رات کے اندھیری میں مخلوق کو صحیح راستہ بتلائیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے اپنے درجے کے موافق اجالا کریں جس سے لوگوں کو خیر و شر کی حقیقت اور اس کے نتائج کا انکشاف ہو جائے۔ لیکن ایسا صریح اور بدیہی انکشاف جس میں کسی فرد بشر کا انکار یا شبہ کی مجال ہی باقی نہ رہے اس وقت ہوگا جب ہماری دنیا زندگی کی رات ختم ہو کر فردائے محشر کا دن آئے۔ فرد و بشر کو انکار یا شبہ کی مجال ہی باقی نہ رہے اس وقت ہوگا جب ہماری دنیائی زندگی کی رات ختم ہو کر فردائے محشر کا دن نکل آئے گا۔ انسان کے وہی اعمال جو دنیا کی دھندلی زندگی میں ہر وقت اس کے گلے کے بھار بنے ہوئے ہیں پھر غفلت و جہالت وغیرہ کی تاریکی میں صاف نظر نہ آتے تھے، قیامت کی صبح ہوتے ہی ایک کھلی کتاب کی شکل میں سامنے آ جائیں گے جسے روز روشن کے اجالے میں ہر شخص بے تکلف پڑھ سکے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حدید سورہ نمبر 50 سورہ قاف آیت نمبر 22۔ اس وقت اپنے چھوٹے بڑے اعمال کو اصلی رنگ میں دیکھ کر بول اٹھے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حدید سورہ نمبر 18 سورۃ القاف آیت نمبر 49۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور کل انسان ہر انسان الزمناہ اس کو لٹکا دی طائرہ اس کی قسمت فی عنقہ اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ اور ہم نکالیں گے لہو اس کے لیے یوم القیامت روز قیامت کتابًا ایک یلقاہ اور اسے پائے گا منشورا کھلا ہوا۔ اور جو آدمی ہے لگا دی ہے ہم نے اس کی بری قسمت اس کے گردن سے اور نکال دکھائیں گے اس کو قیامت کے دن ایک کتاب کے دیکھے گا اس کو کھلی ہوئی، یعنی شومئی قسمت اور زشتئی اعمال اس کے گلے کا ہار
ہار ہے بڑی بری قسمت کے ساتھ برے عمل ہیں کہ چھوٹ نہیں سکتے، وہی نظر آئیں قیامت میں۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اقرأ پڑھ لے کتابک اپنی کتاب نامہ اعمال، کافی ہے بنفسک تو خود، اليوم آج، علیک اپنے اوپر، حسیباً حساب لینے والا۔ پڑھ لے کتاب اپنی، تو ہے بس ہے آج کے دن اپنا حساب لینے والا، یعنی نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ خود پڑھ کر فیصلہ کر لے جو کام عمر بھر میں کیے تھے کوئی رہا تو نہیں یا زیادہ تو نہیں لکھا گیا۔ ہر آدمی اس وقت یقین کرے گا کہ ذرا ذرا عمل بلا کم و کاست اس میں موجود ہے۔ دنیا میں جو کتاب بھیجی، قرآن کریم اور چاند سورج وغیرہ سے جو حساب و کتاب کا ذکر فرمایا، جو اسی پہلے حساب و کتاب پر بطور نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ من جس اہتدی ہدایت پائی، فإنما تو صرف یہتدی اس نے ہدایت پائی، نفسی اپنے لیے، من ہو جو ضل گمراہ ہوا، فإنما تو صرف یضل گمراہ ہوا، علیہ اپنے اوپر، اپنے بڑے کو اور بوجھ نہیں اٹھاتا، وازرۃ کوئی اٹھانے والا، وزر اخری ولا تزر اور دوسرے کا بوجھ، وزر اخری دوسرے کا بوجھ، وا اور ما کننا ہم نہیں، معذبین عذاب دینے والے، حتیٰ جب تک، نبعثا ہم نے بھیجے، رسولاً کوئی رسول، جو کوئی راہ پر آیا تو آیا اپنے ہی بھلے کو، اور جو کوئی بیکار رہا تو بیکار رہا اپنے ہی برے کو، اور کسی پر نہیں پڑتا بوجھ دوسرے کا، اور ہم نہیں ڈالتے بلا جب تک نہ بھیجیں کوئی رسول، یعنی سیدھی راہ خدا نے سب کو بتلا دی۔ اب جو کوئی اس پر چلے یا نہ چلے اپنا بھلا برا خود سوچ لے، کیونکہ اپنے طریق عمل کا نفع یا نقصان اسی کو پہنچے گا۔ ایک ایک گناہ کی گٹھڑی دوسرے کے سر پر نہیں رکھی جائے گی، یعنی بلا شبہ برے عمل آفت لاتے ہیں، پر حق تعالیٰ بغیر سمجھائے نہیں پکڑتا، اسی واسطے رسول بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بے خبر اور غافل نہ رہنے دے، نیک و بد سے پوری طرح آگاہ کر دیں، جن باتوں کو آدمی محض عقل و فطرت کی رہنمائی سے سمجھ سکتا ہے، مثلاً وجود باری تعالیٰ یا توحید، ان کی مزید تشریح و توثیق پیغمبروں کی زبانی کر دی جائے، اور جن چیزوں کے ادراک میں محض عقل کافی نہ ہو انہیں وحی و الہام کی روشنی میں پیش کیا جائے۔ اسی لیے ابتدائے آفرینش سے حق تعالیٰ نے وحی و رسالت کا سلسلہ جاری رکھا، تاکہ انبیاء علیہ السلام کے انوار و فیوز نے دنیا میں ایسی فضا پیدا کر دی کہ کوئی معذب قوم دنیا یا آخرت میں جہل و بے خبری کا عذر پیش کر کے عذاب الہی سے رستگاری حاصل نہیں کر سکتی۔ تنبیہ، مفسرین نے یہاں اصحاب فطرت اور اطفال صغار کی تعذیب پر بحث شروع کر دی ہے، ہم تطویل کے خوف سے درج نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ وَإِذَا اور جب أَرَدْنَا ہم نے چاہا، أَن نُّهْلِكَ کہ ہم ہلاک کریں، قریۃً کوئی بستی، امرنا ہم نے حکم بھیجا، مترفیہ اس کے خوشحال لوگ، فسقوا تو انہوں نے نافرمانی کی، فیہا اس میں، فحق پھر پوری ہو گئی، علیہا ان پر، القول بات، فدمرناہا پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا، تدمیرا پوری طرح ہلاک۔ اور جب ہم نے چاہا کہ غارت کریں کسی بستی کو، حکم بھیج دیا اس کے عیش کرنے والوں کو، پھر انہوں نے نافرمانی کی، اس میں تب ثابت ہو گئی ان پر بات، پھر اکھاڑ مارا ہم نے ان کو اٹھا کر، یعنی جب بدعمالیوں کی بدولت کسی بستی کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو یوں ہی دفعتاً پکڑ کر ہلاک نہیں کر دیتے، بلکہ اتمام حجت کے بعد سزا دی جاتی ہے۔ اول پیغمبر یا اس کے نائبین کی زبانی خدائی احکام ان کو پہنچائے جاتے ہیں، خصوصاً وہاں کے امراء اور بارسوخ لوگوں کو، جن کے ماننے نہ ماننے کا اثر جمہور پر پڑتا ہے۔ آگاہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ بڑی ناک والے سمجھ بوجھ کر خدائی پیغمبروں کو رد کر دیتے ہیں اور کھلے بندوں نافرمانیوں کر کے تمام بستی کی فضا کو مسموم و مختصر بنا دیتے ہیں، اس وقت وہ بستی اپنے کو اعلانیہ مجرم ثابت کر کے عذاب الہی کے مستحق ہو جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ تنبیہ، وقال بعض السلف ان الامراء فی قوله تعالی ان الامر فی قوله تعالی
أمرنا مترفيها أمر تكويني قدري بالفسق، وقوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء معناه نفي الأمر التشريعي فلا منافات فافهم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادی خبیرا بصیرا. وکم اور کتنی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی من سے القرون بستیاں من بعد سے نوح وکفا اور کافی بربک تیرا رب بذنوب گناہوں کو عبادی اپنے بندے خبیرا خبر رکھنے والا بصیرا دیکھنے والا. اور بہت غارت کر دی ہم نے قرن نوح کے پیچھے اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہ جاننے والا دیکھنے والا. آدم و نوح کے درمیانی زمانے میں سب آدمی اسلام پر دیکھنے والے اور بہت غارت اسلام پر رہے. پھر شرک و بت پرستی شروع ہوئی. نوح علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے، سینکڑوں بار سمجھایا نہ مانے، آخر سب ہلاک کیے گئے. اس کے بعد بہت سی قومیں عاد ثمود وغیرہ تباہ ہوئیں. حاصل یہ کہ قوموں کے ہلاک کیے جانے کا سلسلہ بعثت نوح کے بعد سے شروع ہوا. یعنی کسی کو بے قصور نہیں پکڑتا تو نہ غیر مناسب سزا دیتا ہے، بلکہ ہر ایک کے گناہوں کو دیکھ کر اور اس کے اوضاع و اطوار کو پوری طرح جان کر موزوں و مناسب برتاؤ کرتا ہے. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من جو کوئی کان یریدو چاہتا ہے العاجلۃ جلدی، عجلنا ہم جلدی دے دیں گے لہو فیہا اس کو اس دنیا میں ما نشاء جتنا ہم چاہیں لمن جس کو نرید ہم چاہیں ثم پھر جعلنا ہم نے بنا دیا لہو اس کے لیے جہنم یصلاها وہ داخل ہوگا اس میں مذموما مذمت کیا ہوا مدحورا دور کیا ہوا اکیلا ہوا. جو کوئی چاہتا ہو پہلا گھر جلد دے دیں ہم اس کو اسی میں جتنا چاہیں جس کو چاہیں. پھر ٹھہرایا ہم نے اس کے واسطے دوزخ داخل ہوگا اس میں اپنی برائی سن کر دھکیلا جا کر. یعنی ضروری نہیں کہ ہر عاشق دنیا کو فوراً ہلاک کر دیا جائے. نہیں، ہم ان لوگوں میں سے جو سے متاع دنیا کے لیے سرگرداں ہیں جس کو چاہیں اور جس قدر چاہیں اپنی حکمت و مصلحت کے موافق دنیا کا سامان دے دیتے ہیں تاکہ ان کی جدوجہد اور فانی نیکیوں کا فانی پھل مل جائے. اور اگر آخری سعادت مقدر نہیں تو شقاوت کا پیمانہ پوری طرح لبریز ہو کر نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ دوزخ کے ابدی جیل خانہ میں دھکیل دیے جائیں. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن اور جو ارادہ چاہے الآخرت آخرت وسعى اور کوشش کی اس نے لہا اس کے لیے سعیہا اس کی اسی کوشش وہو اور بشرط کہ وہ مومن فأولئک پس یہی لوگ کانا ہے ہوئی سعیہم ان کی کوشش مشکوراً قدر کی ہوئی مقبول. اور جس نے چاہا پچھلا گھر اور دوڑ کی اس کے واسطے جو اس کی دوڑ ہے اور وہ یقین پر ہے سو ایسوں کی دوڑ ٹھکانے لگی ہے. یعنی جس کے دل میں ایمان و یقین موجود ہو اور نیک نیتی سے خدا کی خوشنودی اور ثواب اخروی خاطر پیغمبر کے بتلائے ہوئے راستے پر عملی دوڑ دھوپ کرے اس کی کوشش ہرگز ضائع ہونے والی نہیں، یقیناً برگاہ احدیت میں حسن قبول سے سرفراز ہو کر رہے گی. كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. کُلًّا ہر ایک نمد ہم دیتے ہیں ہؤلاء ان کو بھی وہؤلاء اور ان کو بھی من سے عطاء ان بخشش ربی کا تیرا رب اور مکان نہیں ہے عطاء بخشش ربی کا تیرا رب محظورا روکی جانے والی. ہر ایک کو ہم پہنچائے جاتے ہیں ان کو تیرے رب کی بخشش میں سے اور تیرے رب کی بخشش کسی نے نہیں روک لی. یعنی حق تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے موافق بعض طالبین دنیا کو دنیا اور تمام طالبین آخرت کو آخرت عطا فرماتا ہے. اس کی عطا میں کوئی مانع مزاحم نہیں ہو سکتا. یا یہ مطلب ہے کہ طالب دنیا یا طالب آخرت دنیاوی امداد سے دونوں کو حسب مصلحت حصہ پہنچتا ہے. محض کفر و عصیان کی وجہ سے دنیاوی بخشش کے دروازے بند نہیں کر دیے جاتے. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا. انظر دیکھو کیف کس طرح فضلنا ہم نے فضیلت دی بعضهم اس کے بعد ایک اعلیٰ پر بعض دوسرا والآخرة اور البتہ آخرت اکبر درجات سب سے بڑے درجے اکبر اور سب سے برتر تفضیلا
تفضیلاً فضیلت میں دیکھ کیسا بڑھا دیا ہم نے ایک کو ایک سے، اور پچھلے گھر میں تو اور بڑے درجے ہیں اور بڑی فضیلت، یعنی دنیاوی زندگی میں مال، دولت، عزت، حکومت، اولاد وغیرہ کے اعتبار سے ایک کو دوسرے پر کسی قدر فضیلت ہے۔ اسی پر قیاس کر لو کہ آخرت میں تفاوت اعمال و احوال کے لحاظ سے کس قدر فرق مرتب ہوگا۔ چنانچہ نصوص سے ثابت ہے کہ درجات جنت اور درجات جہنم بے حد متفاوت ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے درجوں کے درمیان زمین و آسمان کا تفاوت ہوگا۔ نیچے والے اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے ہم زمین پر کھڑے ہو کر افق میں کوئی ستارہ دیکھتے ہیں۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جنت کے یہ درجات انہی کو مل سکتے ہیں جو آخرت کے لیے اس کے لائق دوڑ دھوپ کریں۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ لا تجعل، تو نہ ٹھہرا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کوئی دوسرا معبود، فتقعد، پس تو بیٹھ رہے گا، مذموما، مذمت کیا ہوا، مخذولا، بے بس ہو کر مت ٹھہرا اللہ کے ساتھ دوسرا حکم پھر بیٹھ رہے گا تو الزام کھا کر، بے کس ہو کر۔ یعنی شرک ایسی ظاہر البطلان چیز ہے جس کے اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بلکہ دنیا کے ہر عقل مند کے نزدیک تم مذموم و ملزم ٹھہرو گے۔ چنانچہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جن مذاہب میں شرک صریح کی تعلیم تھی وہ بھی دانشمندوں کی سوسائٹی میں جگہ حاصل کرنے کے لیے اپنی ترمیم و اصلاح کر کے آہستہ آہستہ توحید کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ ہر ایک عاقل یہ محسوس کرنے لگا ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کے لیے یہ چیز سخت ذلت و رسوائی کی موجب ہے کہ اپنے سے کمتر یا کسی عاجز مخلوق کے سامنے سر بسجود ہو جائے، خصوصاً ان چیزوں کے سامنے دست سوال دراز کرے جو خود اسی کی تراشی ہوئی ہیں۔ جو آدمی خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، خدائے بے نیاز حقیقی نصرت و برکت کا دروازہ اس پر بند کر کے کمزوری اور بے کسی کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ سخت کٹھن وقت میں جب کہ اسے اعانت و امداد کی بڑی ضرورت ہوگی، کوئی یار و مددگار نہ ملے گا۔ ضعف الطالب والمطلوب۔